نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے قابل صد احترام محترم عزیز و دوستو اور بزرگوں، یہود و نصارہ نے اپنا یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ عقل کو دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دین کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ عقل میں آنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے یہود و نصارہ کی دینی زندگی اور دنیاوی زندگی دونوں الگ الگ ہیں۔ ان کے روزمرہ کے جتنے بھی معاملات ہیں ان تمام کے تمام معاملات میں ان کے دین کا کوئی بھی دخل نہیں ہے۔ میرے محترم عزیزوں، لیکن دین اسلام نے فرمایا کہ یہ بات غلط ہے۔ دین اسلام نے بتایا کہ عقل جو ہے وہ ایک نور ہے، اور اس نور کی روشنی میں آدمی اپنی دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے ہدایت حاصل کرتا ہے، اور اسی عقل کے نور کی روشنی میں انسان اپنے دین کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو لہذا یہود و نصارہ کا جو یہ عقیدہ ہے کہ عقل کو دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو میرے دوستو یہ بالکل بے وقوفوں اور جاہلوں والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 3 نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک انسان کا نفس ہے، دوسرا قلب ہے، اور تیسرے نمبر پر عقل ہے۔ آج ہم انشاءاللہ جس نعمت پر بات کریں گے وہ عقل کی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ العقل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو بنایا وہ انسان کی عقل ہے۔ ایک مرتبہ فرشتوں نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ یا باری تعالیٰ، یہ آپ کا عرش اتنا وزنی ہے جس پر آپ جلوہ افروز ہیں، تو کیا آپ نے اپنے عرش سے زیادہ وزنی بھی کوئی چیز بنائی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں، یہ جو عقل ہے، یہ عقل میں نے عرش سے بھی زیادہ جو ہے وہ وزنی بنائی ہے۔ تو میرے محترم عزیزو، عقل ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ عقل کا جو لفظ ہے وہ عقال سے نکلا ہے۔ عقال عربی زبان میں اس رسی کو کہتے ہیں جس رسی سے اونٹ کو باندھا جاتا ہے۔ عقل کو بھی عقل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فرمایا یہ بندے کو باندھ کر رکھتی ہے۔ انسان کا نفس تو چاہتا ہے کہ ہر جگہ منہ ماروں، جائز ناجائز حلال حرام جیسا بھی ہے جو بھی ہے اسے اپنے پاس لیتا چلا جاؤں، لیکن یہ عقل انسان کو کھینچتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، عقل کی انسان کے جسم میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اتنی اہمیت ہے کہ جتنا فرمایا درخت کے اندر پھل کی اہمیت ہوتی ہے، اور اصولی بات ہے ایک عام درخت لگے ہوئے ہیں، دل چاہا پانی دے دیا، نہ دل چاہا پانی نہ دیا۔ جو پھلدار درخت ہوتے ہیں نا، ان کی قدر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے ہی جو عقل مند آدمی ہوتا ہے اس کی بھی معاشرے کے اندر قدر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی تکیہ ہوتا ہے، اور انسان کا جو تکیہ ہے وہ انسان کی عقل ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، عقل وہ چیز ہے کہ جو انسان کو نہ صرف دنیا بنانے بلکہ انسان کے دین کے سمجھنے میں بھی بہت بڑی معاون اور مددگار بنتی ہے۔ جو انسان عقل مند ہوتا ہے اس کی سوچ وہاں تک جاتی ہے جہاں عام بندے کی سوچ بھی نہیں جاتی۔ عقل مند آدمی جب اپنی زبان سے بات نکالتا ہے تو اس بات سے ہی اس کی بات کی گہرائی کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عقل دی ہے کہ اتنی بڑی اور اتنی گہری بات یہ اپنی زبان سے کہہ گیا ہے۔ اس پر میں آپ کو عقل مندوں کے کچھ قصے جو ہے سنانا چاہوں گا، پھر دوبارہ اپنی اصل مقصد اور اپنی بات کی طرف آ جاؤں گا۔ پچھلے زمانوں کے اندر بادشاہوں کے یہاں یہ نظام ہوا کرتا تھا کہ فرمایا کہ جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ اپنی تعریفیں سن کر بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ آج کے تو بیچارے صدر اور وزیروں کو تعریف سننے کے لیے جو ہے ان کے کان ہی ترس گئے ہیں، لیکن پچھلے زمانوں میں شعراء جو ہوتے تھے وہ بادشاہوں کے لیے قصیدے لکھ کر لایا کرتے تھے۔ اسی زمانے میں ایک بادشاہ کے زمانے کے اندر ایک شاعر تھا جس کا نام تھا انوری۔ یہ بادشاہ کی شان میں قصیدے لکھ کر لاتا تھا اور بادشاہ اسے انعام و اکرام دے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ انوری جو شاعر ہے یہ بادشاہ کی شان میں بڑا پیارا قصیدہ لکھ کر لایا۔ بادشاہ کو بڑی خوشی ہوئی اور بادشاہ نے ایک گھوڑا جو ہے وہ اسے انعام میں دے دیا۔ اب یہ انوری اس گھوڑے کو لے کر گھر پہ چلا گیا، اور اللہ کی شان دیکھیں، جب یہ صبح سو کر اٹھا، رات گزری اور صبح سو کر اٹھا تو وہ گھوڑا مرا پڑا تھا۔
اب یہ انوری جو تھا وہ تو بڑا حیران ہوا کہ اگر بادشاہ کو یہ بات پتہ لگ گئی تو وہ تو بڑا ناراض ہو جائے گا کہ میں نے تجھے انعام دیا اور تو نے میرے انعام کی کوئی قدر نہیں کی، تو نے میرے انعام کو جو ہے کوئی خیال نہیں کیا۔ لہذا میرے دوستوں اب اس نے فرمایا کہ ایک بات سوچی۔ یہ دوسرے دن بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے پوچھا بھائی انوری جو گھوڑا دیا تھا اس کا کیا حال ہے؟ تو انوری نے کہا جی کیا بات ہے۔ بادشاہ نے انوری کو ایسا تیز رفتار گھوڑا دیا کہ جس کے پاؤں سے نکلنے والی جو گرد یعنی مٹی ہے اس کو ہوائیں بھی نہیں پکڑ سکیں، اور وہ اتنا تیز رفتار تھا کہ ایک ہی رات کے اندر اس نے دنیا سے آخرت تک کا سفر طے کر دیا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور انوری کو دوسرا گھوڑا بھی انعام میں دے دیا۔ تو جو آدمی عقل مند ہوتا ہے نا میرے دوستوں، وہ پھنسی ہوئی جگہ سے بھی اپنے آپ کو نکالنے میں بہت زیادہ ماہر بن جاتا ہے، اس لیے عقل جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ حضرت ماذا نکاح، یہ نکاح کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سرور شہر، ایک مہینے کے مزے ہیں۔ کہا حضرت ثم ماذا، پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا لزوم مہر، مہر لازم ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا ثم ماذا، پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا ہموم دہر، ساری زندگی کا آدمی کو غم لگ جاتا ہے۔ کہا ثم ماذا حضرت، پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا قصور زہر، آدمی کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے نکاح کی وجہ سے۔ کہا حضرت ثم ماذا، پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا دخول قبر، آدمی قبر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو عقل سے جواب دیا میرے دوستوں اور بزرگوں۔ ایک شادی کا پورا معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 الفاظوں میں یہ حل فرما دیا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، عقل جو ہوتی ہے وہ انسان کو ہر جگہ نہ صرف کام آتی ہے بلکہ انسان کے لیے معاشرے میں مقام بنانے کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔ جب پاکستان اور ہندوستان ایک تھے اور فرمایا کہ اس سرزمین پر ہندوؤں کو، فرمایا انگریزوں کی حکومت چلتی تھی، تو انگریزوں کی مولویوں سے بالکل نہیں بنتی تھی۔ ان کو مولوی اور مدرسے بالکل پسند نہیں تھے۔ یہ جھگڑا آج نہیں ہے میرے دوستوں، بہت پرانا یہ مسئلہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ لہذا انگریز کسی نہ کسی وجہ سے مولویوں کو گرانے کی بات سوچتے رہتے تھے، علماء کو نیچا گرانے کی، مدرسوں کو نیچا گرانے کی، مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کرام پر تنقیدیں کیا کرتے تھے۔ آج کل بھی یہ انگریزوں کی نسل میں سے باقیات ہے نا بھائی۔ کوئی بچہ حافظ قرآن عالم دین بننے جائے گا، یار یہ بھی کچھ ہے، آگے جا کر کیا کرے گا؟ اس کی تو چھوڑ میرے بھائی، تو سوچ کہ تو آگے جا کر کیا کرے گا۔ یہ تو آگے جا کر وہ کرے گا کہ اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کہ دنیا کی اور آخرت کی عزت اور روزی تیرے قدموں میں ڈال دوں گا، تو سوچ تو کیا کرے گا۔ بہرحال میرا یہ موضوع نہیں ہے، وہ تو جب قرآن پر بات کریں گے تو پھر کھل کر بات کریں گے۔ تو فرمایا انگریزوں کی اور علماء کرام کی اور مدرسے کے طلباء کی نہیں بنا کرتی تھی۔ اس لیے حضرت نے 2-4 قصے لکھے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک انگریز تھا، وہ کانا تھا، ایک آنکھ سے اس کو دکھائی نہیں دیتا تھا، اور دہریا تھا، یعنی اللہ کی ذات کو وہ مانتا نہیں تھا کہ اللہ ہے یا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک عالم دین سے بحث کرنے لگا، عالم دین سے کہنے لگا بھائی یہ دنیا کس نے بنائی؟ تو عالم نے کہا بھائی انگریز کی بات کیا بھائی، آپ کے مائک کو بھی پسند نہیں آئی، آپ کا یہ بند ہو گیا UPS۔ تو ایک انگریز جو تھا وہ کانا تھا اور دہریا تھا، اللہ کو مانتا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ کسی عالم دین سے پوچھا بھائی کائنات کس نے بنائی ہے؟ اس نے کہا بھائی زمین آسمان یہ اللہ نے بنائے، چاند ستارے اللہ نے بنائے، مجھے اللہ نے بنایا، تجھے اللہ نے بنایا؟ اس نے کہا نہ، تجھے اللہ نے بنایا ہوگا، مجھے اللہ نے نہیں بنایا، مجھے تو میرے ماں باپ نے پیدا کیا ہے۔ اس نے کہا نہ بھائی، ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، تجھے بھی اللہ نے بنایا، مجھے بھی اللہ نے بنایا۔ اس نے کہا نہ، میں یہ بات نہیں مانتا، مجھے تو میرے ماں باپ نے پیدا کیا ہے۔ جب انگریز نہ ماننے لگا تو فرمایا کہ وہ فرمایا جو ہے عالم جو تھے وہ ہنسنے لگے۔ انگریز نے کہا بھائی ہنس کیوں رہا ہے؟ کہا بس چھوڑو یار، جانے دو۔ کہا نا کیوں ہنس رہا ہے، مجھے بتا۔ کہا یار بس رہنے دو یار۔ کہا نا بتا کیوں ہنس رہا ہے۔ کہا یار میری سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے تجھے کانا کیوں پیدا کیا ہے۔ کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہا ہاں، اللہ نے تجھے اس لیے کانا پیدا کیا ہے کہ اللہ نے کہا ایک آنکھ تو تجھے میں نے دے دی ہے، دوسری آنکھ تو اپنے ماں باپ سے جا کر لے لے۔ اب اگر یہ تو کہتا ہے کہ تجھے تیرے ماں باپ نے پیدا کیا تو ماں باپ تو کبھی تجھے کانا پیدا نہ کرتے۔ لہذا میرے دوستوں اور بزرگوں، جو آدمی اللہ کی ذات کو نہیں ماننے والا ہوتا، اللہ اس کے ساتھ پھر معاملات بھی ایسے ہی کیا کرتے ہیں۔ ایک انگریز کسی مدرسے کے دورے پر گیا اور جا کر فرمایا مدرسے کے طلباء کو دیکھا، مدرسے کے تو سارے طلباء گنجے ہوا کرتے ہیں اور ان کے سر پر بال نہیں ہوتے ہیں۔ تو انگریز نے مدرسے کے محتمم سے کہا، ذمہ دار سے، کہ بھئی کیا بات ہے، یہ عربی پڑھنے والے سارے سر کیوں منڈواتے ہیں؟ تو اس محتمم نے کہا کہ بھائی یہ انگریزی پڑھنے والے سارے داڑیاں کیوں منڈواتے ہیں؟ تو انگریز لاجواب ہو گیا، اس پر کوئی جواب دینے کی بات نہیں تھی۔ اس طرح فرمایا کہ کسی گاؤں دیہات کے اندر انگریزوں کا راج تھا۔ ایک دیہاتی کسی انگریز کا غلام تھا، خادم تھا، اس کے پاس کام کیا کرتا تھا۔ اب فرمایا کہ یہ جو انگریز تھا اس نے ایک مرتبہ کسی بات پر ناراض ہو کر اس دیہاتی سے کہا
کہ جاؤ جہنم میں چلے جاؤ. کوئی بات ہوگی, دیہاتی لوگ بیچارے مشکل سے سمجھتے ہیں, کہا جا جہنم میں چلا جا. اب یہ دیہاتی نے دیکھا کہ صاحب بہت غصے میں ہیں, وہ بیچارہ چپ چاپ نکل کے جو ہے فرمایا باہر چلا گیا. تھوڑی دیر ٹہلنے کے بعد دوبارہ آ گیا, سوچا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا, لیکن اس کا غصہ اپنی جگہ پر تھا. اب یہ دیہاتی جب دوبارہ کمرے کے اندر آیا تو اس انگریز نے کہا کہ میں نے تجھے کیا کہا تھا؟ کہا صاحب جی آپ نے کہا تھا جہنم میں چلے جاؤ. تو کہا گیا کیوں نہیں؟ کہا گیا تھا صاحب جی, لیکن وہاں انگریز اتنے تھے کہ مجھے جگہ ہی کوئی نہیں میری جہنم میں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عقل دیتے ہیں تو آدمی جواب بھی ویسے ہی دیا کرتا ہے. اس طرح فرمایا کہ انگریز کسی مدرسے کے دورے پر گیا اور اس نے جا کر فرمایا مدرسے کے طالب علموں کو تنگ کرنے کا ارادہ کیا. چنانچہ گیا, ایک فرمایا چھوٹی سی کلاس کے طالب علم کے پاس جا کر کہنے لگا کہ بھائی یہ جو ہے کھڑے ہو کر کچھ بتاؤ. اس نے کہا جی پوچھیں, کیا پوچھنا ہے؟ کہا اچھا جو پوچھوں گا بتائے گا؟ کہا ہاں بتاؤں گا. کہا اچھا یہ بتاؤ آسمان پر ستارے کتنے ہیں؟ اس نے کہا حضرت مجھے کیا پتا آسمان پہ ستارے کتنے ہیں, یہ تو مجھے نہیں پتا لگتا. کہا خاک پڑتا ہے تجھے یہ نہیں پتا آسمان پہ ستارے کتنے اور تو یہاں بیٹھ کے عربی پڑھ رہا ہے؟ کہا اچھا جی. کہا آپ یہ بتائیں سمندر میں مچھلیاں کتنی ہیں؟ کہا مجھے نہیں پتا. انگریز نے کہا فرش کا تو تجھے پتا نہیں ہو, تو بیٹھ کے عرش کی باتیں کرنے لگا ہے. تو میرے دوستو جو عقل ہوتی ہے وہ برجستہ جواب دینے کے لیے انسان کو تیار کرتی ہے. ایسے ہی ایک انگریز تھا, ایک مرتبہ کسی مدرسے کے اندر چلا گیا. اب مدرسے کے جو محتمم تھے وہ بیچارے نابینا تھے. ہمارے یہاں بھی 2-4 نابینا بیچارے چندہ کرنے کے لیے آتے ہیں نا, تو فرمایا وہ نابینا تھے. اب اس انگریز نے جا کر جو ہے اس محتمم سے بحث شروع کر دی. کہا آپ دیکھیں آپ کے جو بچے پڑھتے ہیں چٹائیوں پر گندگی پر بیٹھتے ہیں, ہمارے یہاں عالی شان ڈیسکوں پر بٹھا کے پڑھایا جاتا ہے. آپ کے یہاں اتنے بچوں میں ایک پنکھا, ہمارے یہاں تو ہر طالب علم کے 2-4 طالب علموں پر ایک پنکھا لگا ہوتا ہے. آپ کے یہاں صفائی کا کوئی نظام نہیں ہے, ہمارے یہاں یہ ہے. وہ بیچارہ نابینا ہر بات میں کہتا جی اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی, اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی, اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی. انگریز کو بڑا غصہ آیا. کہا یار میں اس کو اتنی باتیں سنا رہا ہوں, یہ ہر بات میں کہتا ہے اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی. انگریز نے کہا اچھا جی ایک بات تو بتائیں. کہا جی کیا؟ کہا یہ بتائیں آپ کو اللہ نے نابینا پیدا کیا, اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے؟ کہا اس میں تو اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے. کہا کیا وہ؟ کہا اللہ کی حکمت یہ ہے کہ میں تجھ جیسے بندر کی شکل ہی نہ دیکھ سکوں, اس لیے اللہ نے مجھے نابینا پیدا کر دیا. تو میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں, انسان کے پاس جب عقل ہوتی ہے نا تو پھر انسان ہر بات کا برجستہ جواب اور صحیح معنی میں صحیح جواب بھی دینے والا بن جاتا ہے. اس طرح فرمایا ایک مرتبہ ایک عیسائی اور ایک مسلمان آپس میں دوست تھے. اب فرمایا آپس میں دونوں باتیں کرتے رہتے, ملتے رہتے. ایک دن عیسائی نے کہا کہ یار کیوں نہ میں اور تو ایک بات پر متفق ہو جائیں, کیوں نہ میں اور تو ایک بات پر متفق ہو جائیں. مسلمان نے کہا بھائی کیا؟ کہا دیکھ بھائی میں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں. کہا ہاں. کہا تو بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مان اور عیسائی بن جا, میں تو متفق ہو جائیں گے. مسلمان نے کہا بھائی یہ بھی کوئی بات ہے, اتفاق ہو تو اعلیٰ ہونا چاہیے, کیونکہ نا ہم 3 آدمی ایک بات پر متفق ہو جائیں. اب اس عیسائی نے دائیں بائیں دیکھا, کہا کوئی نہیں ہے. کہا ہاں ہم 3 آدمی ایک بات پر متفق ہو جائیں. کہا وہ کیا؟ کہا میں محمد الرسول اللہ کو مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے. کہا تو بھی اللہ کے نبی کو مان لے, مسلمان بن جا, ہم 2 کی جگہ 3 آدمی ایک بات پر متفق ہو جائیں گے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, عقل ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرماتے ہیں وہ بندہ فرمایا بڑے بڑے معاملات سے نکلنے والا بنتا ہے. حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جو ہے وہ ہندوستان میں تقریر فرما رہے تھے, اور تقریر کے اندر ہندو اور مسلمان دونوں بیٹھے ہوئے تھے. اب حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی تقریر کو شروع کیا تو اب فرمایا دونوں فرمایا طرح کے لوگ بیٹھے ہیں. حضرت نے بیچ میں کوئی حساب کا ایک چھوٹا سا سوال, کوئی 10-20 کی ضرب تقسیم کا معاملہ تھا. حضرت نے پوچھا بھائی یہ اس کا کتنا ضرب بنے گا, اتنے کو اتنے سے ضرب دو تو کیا بنے گا؟ پورا مجمع خاموش. حضرت نے فرمایا ایک مسلمان کو کھڑا کیا, بھائی کھڑا ہو کے بتا اس کی فرمایا کیا جواب ہے. مسلمان نے کہا مجھے تو نہیں آتا. پھر حضرت نے ایک ہندو کو کھڑا کیا, کہا تو بتا. ہندو نے فوراً بتا دیا. اب تو معاملہ الگ ہو گیا کہ بیان کرنے والے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ, اور مسلمان نے جواب نہیں دیا اور ہندو نے جواب دے دیا. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ او مسلمانوں, تم بھی بڑی مزے کی زندگی گزارتے ہو, تم یہاں بھی بغیر حساب کے چلتے ہو اور وہاں بھی بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے. تو فرمایا بات مسلمانوں کی مخالفت میں جا رہی تھی کہ ایک مجمع میں مسلمان خاموش ہوا اور ہندو بول پڑا, لیکن انہوں نے اپنی عقل سے بات کو مسلمانوں کے حق کے اندر تبدیل کر دیا. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, عقل ایک بہت بڑی نعمت ہے, لیکن عقل سب کچھ نہیں ہے. عقل بہت بڑی نعمت ہے
لیکن عقل سب کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ عقل کی بھی اپنی ایک حد ہے۔ جس طرح میرے دوستوں اور بزرگوں ہر چیز کی حد ہوا کرتی ہے، اس عقل کی بھی اپنی ایک حد ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ کائنات کی حد کہاں تک ہے؟ اب آپ آسمان کو دیکھیں گے، اتنا بڑا آسمان ہے بھائی، اس کا تو کوئی کنارہ نظر نہیں آتا، اتنی بڑی زمین ہے، اس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا۔ جب آسمان اور زمین کے کنارے کا پتہ نہیں تو کائنات کی حد کا کیسے پتہ لگے گا؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں معلوم ہوا کہ جس عقل کے اندر کائنات کی حد نہیں آ سکتی، اس عقل کے اندر کائنات کے بنانے والے کی حد کس طریقے سے آ سکتی ہے؟ تو عقل کی بھی اپنی ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے، اور وہ عقل میرے دوستوں اور بزرگوں بہتر ہوتی ہے جو انسان صحیح معنی میں استعمال کرے۔ اس لیے مشائخ نے فرمایا عقل کی دو قسمیں ہیں۔ آج کا بیان تھوڑا عجیب ہے، لیکن انشاءاللہ جب بات کو گہرائی سے سمجھیں گے نا تو سمجھ میں آ ہی جائے گا۔ عقل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عقل معاد اور ایک ہے عقل معاش۔ عقل معاش کسے کہتے ہیں؟ عقل معاش اس کو کہتے ہیں کہ آدمی ہر بات کے اندر اپنی دنیا کا فائدہ نکالنے والا بن جائے، ہر چیز کے اندر اپنی دنیا کا فائدہ نکالنے والا بن جائے، اسے عقل معاش کہا جاتا ہے۔ اس کا قصہ پیر صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، کسی شہر میں چینی کا بہت بڑا کاروبار کیا کرتا تھا، اور روزانہ فرمایا کہ سینکڑوں ٹن جو ہے وہ چینی اس کی بک جایا کرتی تھی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ جتنے میں چینی خریدتا تھا اتنے میں ہی بیچ دیا کرتا تھا، یعنی نو پروفٹ نو لوس پہ کاروبار کرتا تھا۔ لیکن پھر بھی لوگ بتاتے ہیں کہ 1 لاکھ روپیہ روزانہ کا پروفٹ وہ کما لیا کرتا تھا۔ لوگ بڑے حیران تھے یار کہ جتنے میں خریدتا ہے اتنے میں بیچتا ہے، پھر روزانہ 1 لاکھ روپیہ کہاں سے بچاتا ہے؟ چنانچہ ایک آدمی نے پوچھ لیا کہ بھائی یہ راز کیا ہے؟ آپ چینی پوری قیمت پر لے کر پوری پر بیچ دیتے ہیں، یہ فرمایا بچت کہاں سے ہوتی ہے؟ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں چینی جو ہے وہ بوریوں میں خریدتا ہوں اور بغیر بوریوں کے بیچتا ہوں، یعنی چینی میں بوری میں ڈال کے کسی کو نہیں دیتا، بغیر بوریوں کے بیچ دیتا ہوں۔ روزانہ ہزاروں ٹن سینکڑوں ٹن چینی میری بکتی ہے، اس میں کم از کم روزانہ 5-10 ہزار جو ہے وہ بوریاں خالی ہو جاتی ہیں۔ ایک خالی بوری 10 روپے کی ہے، روزانہ 50,000 لاکھ روپے مجھے خالی بوری پر پروفٹ مل جاتا ہے۔ تو عقل معاش جس کے پاس ہوتی ہے، انسان وہاں سے بھی دنیا کا فائدہ نکالتا ہے جہاں سے عام آدمی کی سوچ بھی نہیں جاتی۔ ایک ہوتی ہے عقل معاد، یہ عقل اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دی ہوتی ہے، اور جو لوگ انبیاء کرام کی اتباع میں زندگی گزارتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی یہ عقل عطا فرماتا ہے۔ اور اس عقل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آدمی ہر معاملے میں آخرت کے پہلو کو مد نظر رکھ کے چلتا ہے، آدمی ہر معاملے میں آخرت کے پہلو کو مد نظر رکھ کے چلتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک اللہ والے بزرگ تھے بیچارے، وہ فرمایا سودا لینے کے لیے بازار چلے گئے۔ اب جب بازار میں سودا لینے کے لیے گئے اور سودا انہوں نے سارا تلوا دیا اور پیسے دیے، تو دکاندار نے کہا کہ بابا جی یہ جو پیسے آپ نے دیے ہیں یہ کھوٹے ہیں، یہ جو پیسے آپ نے دیے ہیں یہ کھوٹے ہیں۔ اب جب بابا جی نے یہ سنا ان اللہ والوں نے تو وہ تو رونے لگے۔ اب جب دکاندار نے روتا ہوا دیکھا تو بابا جی آپ ویسے ہی لے جائیں کوئی بات نہیں، لیکن پیسے آپ کے کھوٹے ہیں، کھڑے نہیں ہیں، جب ہوں آ کے دے دیجیے گا۔ اب یہ اور زور سے رونے لگے تو آتے جاتے فرمایا قریب کے جو لوگ تھے وہ بھی جمع ہو گئے۔ لوگوں نے کہا بھائی کیا معاملہ ہے؟ دکاندار نے کہا بھائی کوئی معاملہ نہیں، یہ سودا لینے آئے تھے، میں نے سودا دیتے ہوئے جب پیسے لیے تو وہ کھوٹے تھے، میں نے صرف ان سے اتنا کہا کہ یہ پیسے کھوٹے ہیں۔ لوگوں نے کہا یار بزرگ آدمی کو رلا رہے، ہم پیسے دے دیتے۔ بابا جی پیسے لے لیں، روئے نہیں۔ اور کہا اللہ کے بندوں میں اس لیے تھوڑا ہی رو رہا ہوں کہ مجھے سودا نہیں ملے گا۔ تو کہا بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ یہ پیسے کئی دنوں سے میرے پاس پڑے تھے اور میں اسے کھڑے سمجھ کر لے کر گھوم رہا تھا، آج جب کسی صحیح پرکھنے والے کو دیکھنے والے کو دیے تو اس نے بتا دیا یہ کھوٹے ہیں۔ ایسے ہی میں اپنے اعمال، اپنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اپنی تبلیغ کی محنت، اپنے دوسری نیک چیزیں بڑے کھڑے سمجھ کے دنیا سے لے کر جانے والا بن رہا ہوں۔ اگر اللہ نے فرمایا پرکھ کر بتا دیا یہ کھوٹے ہیں تو یہاں تو اس کے بدلے میں دوسرا مال مل بھی جائے گا، وہاں دوسرے اعمال نہیں ملیں گے۔ میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ اگر قیامت کے دن میرے اعمال بھی کھوٹے نکل گئے تو میں اللہ کو کیا منہ دکھانے والا بنوں گا۔ تو عام سی بات تھی میرے دوستوں اور بزرگوں کہ پیسے دیے اور وہ کھوٹے نکل گئے، لیکن اس پر ان کا ذہن کہاں گیا اور ان کا رونا کس بات پر آیا؟ اسے عقل معاد کہا جاتا ہے کہ آدمی فرمایا ہر بات میں آخرت کی بات کو سامنے لے کر آ جاتا ہے۔ اس طرح ایک اللہ والے اپنے چند مریدوں کے ساتھ بازار سے گزر رہے تھے۔ اب بازار میں ہر آدمی الگ الگ اپنی اپنی چیزیں بیچ رہا ہے، آوازیں لگا رہا ہے۔ اچانک وہ اللہ والے چلتے چلتے جو ہے فرمایا رکے اور زور زور سے کہنے لگے اللہ 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 اللہ۔ مریدین حیران ہوئے، کہا حضرت کو کیا ہو گیا؟ چلتے چلتے ان کو سنبھالا، بٹھایا، کہا حضرت کیا ہے؟ خیریت تو ہے؟ ارے کہا بھائی سنو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے دائیں بائیں نظر ڈالی، اتنے سارے لوگ آوازیں نکالے، حضرت کس کی سنیں؟ کہا بھائی یہ جو سامنے کھڑا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟
کہ حضرت یہ تو سنگترے بیچ رہا ہے. کہاں کہہ کے آ رہا ہے کہ حضرت یہ کہہ رہا ہے چنگے سنگ تیرے، چنگے سنگ ترے، چنگے سنگ ترے، یعنی سنگتروں کو اچھا بتا رہا ہے کہ اچھے سنگ ترے ہیں، اچھے. کہا نا 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 نا، سنو تو صحیح وہ بول کیا رہا ہے، وہ بڑی گہری بات کر رہا ہے. کہا حضرت یہی کہہ رہا ہے. ارے کہا بھائی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چنگے سنگ تیرے، چنگے سنگ تیرے، چنگے سنگ تیرے، یعنی جو دنیا میں اچھے جائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ کا سنگ یعنی اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے گا. تو میرے دوستوں عقل معاد جو ہوتی ہے وہ انسان کو ہر معاملے میں آخرت کے پہلو کو نکالنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی قبر میں جب بندے کو اتارا جائے گا تو ابھی دفنانے والے جائیں گے بھی نہیں کہ منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آ جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پہلے خوف آیا، پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا منکر نکیر جب ہم سے سوال جواب کریں گے تو ہماری عقل سلامت ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھائی قبر میں عقل سلامت ہوگی. تو کہا پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اگر عقل سلامت رہے گی تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں منکر نکیر کے سوالوں کا جواب خود ہی سجا دیں گے. تو یہ عقل سلیم اتنی بڑی چیز ہے میرے دوستوں، اس لیے ہمیں عقل سے خالی نہیں ہونا ہے، عقل کا دشمن بھی نہیں بننا، کیونکہ عقل کا دشمن تو وہ شخص بنتا ہے میرے دوستوں جس کے فرمایا کہ آدمی اپنی عقل سے بالکل خالی ہو. لہذا عقل مند آدمی جو ہوتا ہے وہ ہر معاملے میں اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر چلنے والا بنتا ہے. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے دنیا کمانا چھوڑ دیا، وہ دنیا بھی بنا رہے ہوں گے لیکن دنیا بنانے میں بھی آخرت کا پہلو مد نظر اور سامنے رکھ کر چلنے والے بن رہے ہوں گے. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا ان دین کے پڑھنے والوں کے اندر کوئی عقل نہیں ہوتی ہے، اصل میں یہ دین کو سمجھتے ہی کوئی نہیں. جتنی عقل اللہ تبارک و تعالی نے علم دین پڑھنے والوں کو دی ہوتی ہے اتنی عقل اللہ تبارک و تعالی دنیا کے علم پڑھنے والوں کو کبھی بھی نہیں دیتا ہے. جتنی عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین پڑھنے والوں کو دی ہوتی ہے اتنی عقل اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کا علم پڑھنے والوں کو کبھی بھی نہیں دیتا ہے. ایک آخری قصہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا. دو لوگ آئے، کہا حضرت ہمارا ایک بات پہ تنازع ہے، جھگڑا ہے، آپ اس مسئلے کو حل فرما دیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی کیا بات ہے؟ کہا حضرت بات یہ ہے کہ ہم دونوں سفر میں جا رہے تھے اور سفر ذرا ہمارا طویل تھا، اس لیے ہم نے اپنے ساتھ جو ہے روٹیاں لے لی. 5 روٹیاں میں نے لی اور 3 روٹیاں میرے اس بھائی نے لی جو میرے ساتھ ہے. راستے میں ہمیں بھوک لگی، ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک تیسرا شخص بھی آ کر ہمارے ساتھ کھانے میں شامل ہو گیا. اب ہم تینوں نے مل کر برابر سرابر روٹیاں کھائیں اور جب وہ شخص جانے لگا تو اس نے 8 درہم ہمیں دیے اور کہا کہ بھائی یہ تم رکھ لو. اب فرمایا وہ 8 درہم جب ہمارے پاس آئے تو جس کی 5 روٹیاں تھی وہ کہتا ہے میں نے کہا کہ بھئی میری 5 روٹیاں تھی 5 درہم میں لوں گا، تیری 3 روٹیاں تھی 3 درہم تو لینا. لیکن جو 3 درہم والا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں بھائی آدھا آدھا تقسیم ہوگا، ہم نے کھانا برابر سرابر کھایا، 4 درہم تو لے گا 4 درہم میں لوں گا. اب حضرت آپ فیصلہ کریں کہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو جس کی 3 روٹیاں تھیں اسے کہا بھائی دیکھ یہ جو فیصلہ کر رہا ہے نا اس پہ تو راضی ہو جا، یعنی 5 درہم اس کو دے دے اور 3 درہم تو رکھ لے. کہنا حضرت یہ تو کوئی بات نہیں ہوتی ہے، جب کھانا برابر سرابر کھایا ہے اور دینے والے نے درہم دیے ہیں تو آدھے آدھے ہونے چاہیے، اس کو میں 1 درہم کیوں زیادہ دینے والا بنوں؟ آپ انصاف سے فیصلہ کیجئے. حضرت علی نے فرمایا ہمارا فیصلہ منظور ہوگا. کہا حضرت بالکل آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، جس کی 3 روٹیاں تھی اسے 1 درہم ملے گا اور جس کی 5 روٹیاں تھی اسے 7 درہم ملیں گے. یہ تو بڑا حیران ہو گیا. ظاہر ہے ہم میں سے جن لوگوں نے پہلے یہ بات نہیں سنی وہ بھی حیران ہوں گے. بھئی عقل تو یہ کہتی ہے یا آدھا آدھا ہو جائے یا آدھا آدھا نہیں ہو رہا تو 5 والے کو 5 3 والے کو 3 دے دیے جائیں. یہ 3 روٹی والے کو 1 اور 5 روٹی والے کو 7 درہم کیوں دیے جا رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فرمایا 3 روٹی والے نے کہا کہ حضرت آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن ذرا بات سمجھا دیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی تمہارے پاس ٹوٹل 8 روٹیاں تھیں اور فرمایا ہر روٹی کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو 8 تیا ہوتا ہے 24، یعنی 24 ٹکڑے بن گئے. کھانا تم تینوں نے برابر سرابر کھایا، یعنی ہر آدمی نے 8 ٹکڑے روٹی کے کھائے ہیں. اب جس آدمی کی 3 روٹیاں تھی اس کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کریں تو 9 ٹکڑے بنتے ہیں. 9 میں سے 8 وہ کھا گیا، 1 ٹکڑا مہمان کے حصے میں آیا، لہذا اسے 1 درہم ملے گا. جس کی 5 روٹیاں تھی اس کو 5 کو 3 سے ضرب دیں تو 15 بنتی ہیں. 15 میں سے 8 ٹکڑے اس نے خود کھائے، 7 ٹکڑے مہمان کے حصے میں آئے، لہذا اسے 7 درہم دیے جائیں گے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں عقل جو ہوتی ہے وہ ایسے فیصلے کرواتی ہے جہاں عام آدمی کی سوچ بھی نہیں جایا کرتی ہے.
اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، عقل کے ساتھ انسان کو لڑنا نہیں چاہیے، لیکن عقل پر ٹیک بھی نہیں لگانا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا قصہ میں مائک بند کر کے عرض کرتا ہوں، اپنی بات کو اس پہ ختم کروں گا۔ قصہ تھوڑا ایسا ہے، باہر بہن بیٹیاں بھی سنتی ہیں، پر اتنا بھی وہ نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہرحال ادب کے دائرے کے اندر ہے۔ عقل جو ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، اس پر انسان کو صرف ٹیک نہیں لگانا چاہیے، اس کو سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب آدمی صرف عقل پہ چلتا ہے نا، تو پھر وہ آدمی بھی بہت زیادہ دھوکہ کھانے والا بن جاتا ہے۔ پچھلے زمانے کے اندر ایک فرقہ گزرا ہے جس کا نام تھا کرامتیہ فرقہ۔ اس کا جو بانی تھا اس کا نام تھا عبد الرحمن۔ اب نام تو عبد الرحمن تھا، لیکن تھا یہ بہت بڑا شیطان۔ اس نے فرمایا کہ اپنے ماننے والوں کو، چاہنے والوں کو فرمایا کہ یہ عقیدہ دیا کہ بھئی آدمی اپنی سگی بہن کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر سکتا ہے، سگی بہن کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، اور دلیل اس کی یہ دینے لگا وہ بدبخت کہ ایک بھائی کے مزاج کو جتنا بہن سمجھتی ہے اس سے زیادہ اور کوئی بھائی کے مزاج کو سمجھ نہیں سکتا ہے، لہذا بھائی کے لیے شادی کے لیے سب سے موزوں اور سب سے بہترین اگر کوئی عورت ہو سکتی ہے تو وہ اس کی اپنی سگی بہن ہو سکتی ہے۔ اب اس کی عقل نے میرے دوستوں اور بزرگوں اس کو دھوکہ دیا کہ ایک طرف تو عقل نے یہ بات سمجھائی کہ بھئی شادی بیاہ کا معاملہ ساری زندگی کا ہوتا ہے، لہذا بہن بھائی ایک دوسرے سے تعاون کر کے چل سکتے ہیں، اس لیے بہن سے نکاح کر لیا جائے، اور دوسری طرف اس نے حیا کو فرمایا سرے ہی سے اکھاڑ کے رکھ دیا کہ اگر بہن اور بھائی کے رشتے کے اندر بھی شہوت غالب آ جائے گی میرے دوستوں تو پھر حیا کس رشتے کے اندر باقی رہ جائے گی۔ اس لیے جو لوگ صرف اپنی عقل پر ٹیک لگاتے ہیں اور صرف اپنی عقل ہی پر چلنے والے بنتے ہیں وہ بھی ناکام اور نامراد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے عقل مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں تو عقل عطا فرما، لیکن عقل معاش اور عقل معاد عطا فرما، ایسی عقل عطا فرما کہ ہم دنیا کما رہے ہوں، دنیا میں لگے ہوں، لیکن پھر بھی آخرت سے وہ عقل ہمیں غالب جو ہے وہ غافل کرنے والی نہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔